ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں کے بیچوں بیچ ایک رنگ برنگا بازار لگا کرتا تھا۔ لوگ دور دور سے وہاں خریداری کے لیے آیا کرتے، لیکن اس بازار کے ایک کونے میں ایک عجیب سا ٹھیلا لگا ہوتا تھا۔ اس ٹھیلے پر صرف سرخ جوتے رکھے ہوتے تھے، اور وہاں بیٹھی ہوتی تھی ایک بوڑھی، جھریوں سے بھرا چہرہ لیے خاموش سی عورت۔ لوگ اسے چڑیل کہتے تھے کیونکہ وہ کسی سے بات نہ کرتی، صرف سرگوشی میں کہتی، یہ جوتے پہن لو، تمہیں تمہارے خوابوں تک لے جائیں گے۔ ایک دن ایک بچہ وہ جوتے خرید کر اپنے ابو کو لے گیا۔ جیسے ہی اس کے والد نے جوتے پہنے، ان کے قدم خود بخود چلنے لگے۔ ماں چلاتی رہی، بچے روتے رہے، مگر وہ شخص چلا گیا اور لوٹ کر کبھی نہ آیا۔ اگلے دن اس شخص کی بیٹی نور اپنے باپ کو ڈھونڈنے نکلی۔ وہ جانتی تھی یہ جوتے عام نہیں، اور وہ عورت کوئی عام دکاندار نہیں۔ نور نے خود وہی سرخ جوتے پہنے، اور اس کے قدم ایک سنسان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک تاریک قلعے تک جا پہنچے۔ قلعہ جہاں دیواروں پر سینکڑوں سرخ جوتے لٹک رہے تھے، اور بیچوں بیچ وہی چڑیل ایک سیاہ تخت پر بیٹھی نور کا انتظار کر رہی تھی۔ چڑیل نے کہا، تم بھی آ گئی ہو، جیسے تمہارے باپ ویسے تم بھی۔ نور نے کہا، میرے ابو کہاں ہیں؟ واپس دو۔ چڑیل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، میں قید ہوں ان جادوئی جوتوں میں، اور جو بھی انہیں پہنتا ہے وہ میرے قلعے میں آتا ہے اور کبھی واپس نہیں جا پاتا۔ میں اسے روک بھی نہیں سکتی۔ نور نے کانپتی آواز میں کہا، اگر میں قید ہو جاؤں تو کیا باقی سب آزاد ہو جائیں گے؟ چڑیل حیران ہوئی اور بولی، اتنے سالوں میں کوئی پہلی بار کسی اور کے لیے قید ہونے کو تیار ہوا ہے۔ جیسے ہی نور نے قربانی دینے کی نیت کی، قلعہ لرزنے لگا، سرخ جوتے جلنے لگے، جادو ختم ہونے لگا۔ چڑیل چیخی، تم نے میرے جادو کو توڑ دیا، کیونکہ تمہارا دل میرے جادو سے زیادہ طاقتور نکلا۔ اور پھر قلعہ غائب ہو گیا، تمام قیدی آزاد ہو گئے، اور نور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب نور کی آنکھ کھلی، وہ اپنے بستر پر تھی۔ اس کے آس پاس اس کے ماں باپ، رشتہ دار اور گاؤں والے کھڑے تھے۔ اس کے والد نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میری بیٹی، تم نے مجھے واپس لا کر میری دنیا بچا لی۔ نور نے مسکرا کر کہا، اب کوئی سرخ جوتے نہیں پہنے گا نہ ابو۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہر خوبصورت چیز فائدہ مند نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار چڑیلیں بھی قید میں ہوتی ہیں۔